اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور گزارش میں تمام ذمہ دار حضرات سے کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی مسجدوں میں بالخصوص رمضان کے موقع پر ایک نظام اور بنائیں۔ بہت ساری مساجد میں نے دیکھا ہے، الحمدللہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کا خیال رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان میں اضافی تنخواہ امام صاحب کو دی جاتی ہے۔ ہمارے بڑے بھائی ہیں تو ان کی مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے، اور بھی کئی ساری مسجدوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چونکہ امام صاحب تراویح کی ایک ایکسٹرا نماز پڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری دوسری خدمتیں ان کے ذمہ ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ وہ محنت کرتے ہیں، اور رمضان کے تعلق سے ہے بھی کہ اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو الگ سے تنخواہ دی جانی چاہیے۔ چنانچہ بہت ساری جگہوں پہ یہ نظام ہے الحمدللہ کہ رمضان میں امام صاحب ہوں، مؤذن صاحب ہوں، صاف صفائی کرنے والے ہوں، تو ان کو ڈبل تنخواہ دی جاتی ہے، ان کو ڈبل تنخواہ دی جاتی ہے رمضان کی وجہ سے کہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ رمضان میں اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں، پھر آگے عید ہے، عید پہ بیوی کے کپڑے، بچوں کے جو ہے کپڑے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ خریدنا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اضافی خرچے آ جاتے ہیں رمضان میں، تو وہ جب ہی پورے ہو سکتے ہیں کہ جب ان کو الگ سے تنخواہ دی جائے، ڈبل تنخواہ یا اضافی ان کی خدمت کی جائے، تبھی وہ پورے ہو سکتے ہیں۔ نہیں تو جو تنخواہ نارمل مہینے میں مل رہی ہے تو وہ نارمل مہینے کے حساب سے تو وہ خرچے میں آ جاتی ہے، اب جو یہ اضافی خرچے ہوتے ہیں رمضان میں، یہ خرچ کیسے پورے ہوں گے؟ تو یہ جب ہی خرچے پورے ہو سکتے ہیں جبکہ تنخواہ بھی ڈبل دی جائے۔ اگر دنیا کے نظام میں بھی ہم دیکھنا جائیں تو جو لوگ کسی کمپنی میں یا جو سرکاری ملازم ہیں تو ان کو بھی مہینے میں یا 6 مہینے میں یا سال بھر میں بونس ملتا ہے، بلکہ اور تو اور ان کی فیملی کے ساتھ میں باہر ٹرپ پہ جانے کا بھی ان کو موقع ملتا ہے۔ تو جیسے باہر والے کمپنی والے ان کو بونس دیتے ہیں، اضافی گفٹ دیتے ہیں، رقم دیتے ہیں، باہر جانے کا ایک پیکج ان کو دیتے ہیں کہ 2-4 دن فیملی کے ساتھ، تو ایسے ہی اس موقع پر ہمیں بھی اپنے ائمہ اور مؤذنین کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو یہ تمام ذمہ دار حضرات اپنا نظم بنائیں کہ جو ہمیں تراویح پڑھاتے ہیں اور 5 وقتہ نمازوں میں ہم سے پہلے مصلی پر موجود ہوتے ہیں، اور صدق دل سے ہماری نمازوں کے ہمیں حلال و حرام بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بہت سارے ہماری خدمتیں انجام دیتے ہیں، تو تاکہ رمضان کے اس بابرکت موقع میں ہم بھی ان کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ تو یا تو تنخواہوں کو ڈبل کرنے کا نظام بنائیں، اور یا تو پھر اضافی الگ سے جو بھی کچھ ہو سکے، وہ چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، تو اضافی ان کی خدمت کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ اور اگر مسجد کے پاس پیسہ نہیں ہے، ٹرسٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو پھر لوگوں سے جو باحیثیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو ان سب کو بلا کر کے میٹنگ کر کے ان سے مشورہ کر کے اگر ان کے آپ سامنے بات رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ راضی ہوں گے۔ کئی جگہ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ لوگ دوسروں سے مشورہ ہی نہیں کرتے، نہیں تو سامنے والا بندہ دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اگر 10 لوگ بھی 1000 روپے دیں گے تو 10,000 ہو گئے، اور امام صاحب کا آرام سے اس میں خرچہ ہو جاتا ہے، مکمل خرچہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو سامنے والوں تک بات پہنچتی ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اگر کوئی ہم سے مشورہ کرتا، ہم سے پوچھتا تو ہم تو دیتے۔ تو بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان سے مشورہ ہی نہیں کرتے ہیں کہ بھئی ایسے ایسے امام صاحب کو اضافی تنخواہ دینی چاہیے، تو ہم مشورہ ہی نہیں کرتے ہیں، نہ ہم خود دیتے ہیں، نہ مشورہ کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے لے لیا جائے۔ تو اس لیے اگر جو ہے جو ٹرسٹ ہے اس کے پاس نہیں ہے، کمیٹی کے پاس نہیں ہے، تو لوگوں سے مل جل کر کے مشورہ کر کے اکٹھا کرنا چاہیے، اور اس موقع پر بابرکت موقع ہے تو امام صاحب وغیرہ کی اضافی خدمت کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمارے لینے کو دینے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔